ماں کی ویلیو بیوی سے بھی گزر گئی. تو بیوی کے پیٹ سے جنم لے کر آیا تھا یا ماں کے پیٹ سے؟ 2 سال بیوی نے تجھے دودھ پلایا تھا یا ماں نے پلایا تھا؟ کس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا تجھ پہ حق ہے تیری ماں کا؟ پھر کس کا؟ تیری ماں کا. پھر کس کا؟ تیری ماں کا. مجھے جملہ کہنے دیجئے. اللہ تمہاری بیویوں کو بھی سلامت رکھے, ان سے بھی تمہیں خیر اور برکت عطا فرمائے. ماں جیسی نعمت ایک دفعہ چھن گئی تو دوبارہ مل سکتی؟ پیارے حبیب کی سیرت کو, آپ کے اخلاق کو اپنے سامنے رکھیے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان و عصمت کے ذکر کرتے ہوئے میرا مالک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے مصطفیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کی شان کو, آپ کے ذکر کو, آپ کے مقام کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا؟ جہاں تک لا الہ الا اللہ کہا جائے گا وہاں تک محمد الرسول اللہ کہا جائے گا. جب تک آذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجے گا, اس وقت تک اسی اذان کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوگی. کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے مسلمان نہیں ہوگا جب تک اس کی زبان گواہی نہ دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پیارے حبیب کے ذکر کو بلند کیا. پیارے حبیب محمد کریم, کون محمد علیہ الصلوۃ والسلام, فداہ ابی و امی, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے پیارے مصطفیٰ پر. وہ جو ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے رؤوف بن کر آئے, رحیم بن کر آئے. قرآن بیان کرتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے پاس رسول آئے, تمہارے پاس رسول آئے. کہاں سے؟ من انفسکم, تمہاری جانوں میں سے. تم انسان ہو تو ہم نے انسانیت میں سے ہی ایک رسول بھیجے. ہم کیا کہتے ہیں جی دوبارہ اللہ کے نبی کو انسان نہ کہنا وگرنہ آپ گستاخ ہو جاؤ گے, وہابی ہو جاؤ گے. نبی کی شان یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, محمد اللہ کے نور میں سے نور ہیں, وہ نور من نور اللہ ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اپنی تقریر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں, وجہ اللہ بھی محمد ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر محمد بھی اللہ ہو گئے نا. اور قرآن جواب دے رہا ہے. جو پیارے حبیب کو نور من نور اللہ کہتا ہے, جو پیارے حبیب کے بارے میں کہتا ہے جی وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ایک حضرت کی کتاب میں پڑھ رہا, اس میں لکھا ہوا کہ جب, اور وہ جھوٹی بات ہے, جھوٹی کہانی ہے, قصہ ہے جس کو انہوں نے حدیث کہا ہے, احادیث صحیحہ کے اندر اس کا وجود نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا جی وہ عرش کے پاس نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں, سدرۃ المنتہا پہ آواز آتی ہے وہ لے کے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں. کہا اچھا اچھا, کبھی دیکھا ہے وہ آواز دینے والا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا نہیں جی کبھی نہیں دیکھا. اب جب جاؤ تو دیکھنا وہاں پر کون ہے. تو جبرائیل نے آواز آنی شروع ہوئی, پرواز شروع کر دی. پرواز کرتے کرتے عرش کے اوپر گئے, پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے وہی کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبرائیل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینے چاتی مار کے دیکھی تو مدینے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, مجھے نہیں پتا تو وہ ہے یا وہ تو ہے. اللہ نے کہا چپ 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 چپ, میم کی مروڑی کا رولا ہے, تجھے سمجھ نہیں آ سکتا. وہی جو مستوی عرش دا خدا ہو کر اتر پڑے مدینے میں مصطفیٰ ہو. اللہ احمد احد ہے, محمد احمد ہے. احد اور احمد میں میم کی مروڑی کا فرق ہے, کسی کے پلے نہیں پڑے گا, وہی ہے. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے یہ عقیدہ پیش کرنے والا ظلم کر رہا ہے, شرک اکبر کر رہا ہے. رسول اللہ کی ذات بابرکات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم, اللہ نے رسول بھیجے جو تمہاری جانوں میں سے. تم انسان تو محمد کریم انسان تھے. تم کھاتے ہو, پیارے حبیب کو بھوک لگتی تھی. تم دیکھتے ہو, پیارے حبیب کو نظر آتا تھا. تم نماز پڑھتے ہو, مصطفیٰ اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے. تم جنگ کے اندر اترتے ہو, مصطفیٰ 2 زرہ پہن کے جنگ کے اندر اترے تھے. تمہاری والدہ ہے, پیارے حبیب کی والدہ محترمہ تھی. تمہارے بابا ہے, مصطفیٰ کے بابا تھے. تمہارے چچا, پھوپھی, خالو, یہ سارے رشتے ہیں. تو محمد کریم کے بھی یہ رشتے تھے. تمہیں بخار ہوتا ہے, پیارے حبیب کو بخار ہوتا ہے. تمہیں بھوک لگتی ہے, مصطفیٰ کو بھوک لگتی تھی. تمہیں قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے, پیارے حبیب کے ساتھ بھی یہ حاجات تھی. وہ انسان تھے لیکن انسانیت میں سب کے امام تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نور من نور اللہ نہیں, یہ کفر کا عقیدہ ہے, مجھے کہنے دیجئے یہ کفر کا عقیدہ ہے. ایسا انسان دین ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جو پیارے نبی کو نور من نور اللہ کا کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ عقیدہ رکھتا ہے. رحمت بن کے آئے,
ہماری جانوں میں سے آئے. کیسے؟ قرآن بیان کرتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے محمد کو اس چیز سے بڑا دکھ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے فائدے کے بہت حریص ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے. آؤ ہم سے سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں پیارے حبیب کون ہے، ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں. اللہ نے آسمان بنایا، بہت بڑی نعمت ہے. زمین بچھائی، بہت بڑی نعمت ہے. سورج چمکایا، بہت بڑی نعمت ہے. ہوا چلائی، بہت بڑی نعمت ہے. ہوا ختم ہو جائے، انسانیت کیا پوری دنیا ہی تباہ و برباد ہو جائے. پانی کو اللہ ختم کر دے، پوری انسانیت تباہ و برباد ہو جائے. پانی اللہ کی نعمت ہے. دنیا کے اندر ہر نعمتیں میرے اللہ نے اتاری ہیں. لیکن کیا کروں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جب ذکر آتا ہے، اللہ نے پانی کی نعمت کر کے احسان نہیں جتلایا. آسمان سے بارش برسا کے احسان کی باتیں نہیں کی. آسمان بنا کے، زمین بنا کے، سمندر جاری کر کے، نہریں چلا کے، پہاڑ بنا کے، آبشاریں گرا کر ہم پہ احسان کی باتیں نہیں کی. اور جب باری آئی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی، پیارے حبیب کی، حسنین کے نانا کی، فاطمہ کے بابا کی، عائشہ کے شوہر کی، تو آؤ قرآن سنو. مالک کیا کہتا ہے پیارے حبیب کے بارے میں؟ آواز کیا گونجتی ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اور لوگوں، میں نے دنیا کی ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، لیکن میرا احسان عظیم یہ ہے میں نے تمہیں محمد دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس پیارے حبیب کو ہم نے بھلا دیا، جس پیارے حبیب سے ہم نے رشتے توڑ دیے، جس پیارے حبیب کی باتوں کو ہم نے پشت کے پیچھے، اور جی باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہے، حدیث میں تو یہ مسئلہ واقعی یوں ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اے نہیں ماننی، بات ٹھیک ہے، حدیث میں ہے، لیکن چیکے چنانچے چونکے میں فلانے بزرگ نال چلدا. ارے بزرگی ختم ہو جاتی ہے محمد الرسول اللہ کے پاس آ کر. تم پیارے نبی کا فرمان سن کے کہتے ہو فلاں نے کہا ہے. ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد سے رشتہ توڑا صلی اللہ علیہ وسلم. مالک فرماتا ہے لقد من اللہ، اللہ نے احسان عظیم کیا تم پر. کب؟ جب تم گمراہی کے اندر تھے. کب؟ جب تم دلدل میں گر چکے تھے گمراہی کی، جب تم لڑتے پھرتے آپس میں قتل و غارت کرتے ہوئے جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے. اللہ نے احسان کیا تمہارے اندر سے، بشریت میں سے ہی ایک رسول، تمہاری جانوں میں سے ہی ایک رسول تم پہ بھیجا. وہ پیارے حبیب کیوں آئے؟ وہ پیارے حبیب کا کام کیا تھا؟ ان کی شان کیا تھی؟ قرآن بتاتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، تمہاری زندگی سنوارتے تھے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے، ان حبیب کے آنے سے پہلے، اس پیاری ہستی کے آنے سے پہلے، محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. کیسی گمراہی؟ ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پہ گیا، سفر پہ جاتے ہوئے سفر کا سارا سامان تو میں نے باندھ لیا، جہاں میں نے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا، سارے سامان کو سیٹ کر لیا، بہت ڈھونڈا، سامان میں سب کچھ تھا، بابا جی کوئی نہیں تھے، شاہ جی کوئی نہیں تھے، پہنچی ہوئی سرکار کوئی نہیں تھی. اب سوچا رات بھی گزارنی ہے، کوئی بھیڑیا، کوئی جانور، کوئی آ سکتا ہے، کوئی حملہ ہو سکتا ہے، کیا کروں؟ بزرگوں کے آگے ہاتھ باندھے بغیر تو رات نہیں گزرے گی. باندھتے ہیں یا نہیں باندھتے؟ سہیلی سرکار کے دربار پہ آگے ہاتھ باندھ کے 100 روپے ڈال کے، بابا جی اسلام آباد چل رہے ہیں، خیال کرے آجے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیال کرن جوگا ہوندا استنجا آپ نہ کردا اپنا. کہا رات گزارنی تھی، بڑے پریشان ہوئے. ستو میرے پاس تھا، میں نے ستو میں پانی ڈالا، ستو گھولا، ستو سے ایک بابا جی بنائے، آنکھیں بنائی، ناک بنایا، کان بنایا، ہاتھ بنایا، پھر اسے اونچے سے پتھر پہ رکھ کے میں نے کہا میں سون لگا تو جاگدا رہی، میں سونے لگا ہوں تو نہ سونا. بابا جی تو سو گیا تو بیڑا غرق، تو جاگتے رہنا، میں سو رہا ہوں. میں سو گیا، وہ واقعی جاگتا رہا. صبح میری آنکھ کھل گئی، نہ سانپ نے کاٹا، نہ بچھو نے کاٹا، نہ جن آیا، نہ شیطان آیا. میں نے تھیلے میں ڈال لیا، بھی اچھی رات گزاری ہے، کل پھر لوٹ پے گی، پھر ورت لاں گا. چل پڑے. اب جب لات پڑی نا پیٹ کو، بھوک لگی، دن کے 11 بجے 12 بجے، دوپہر کی روٹی کہاں سے کھاؤں؟ جو ستو کھانا تھا اس کا تو حضرت جی بنا لیا.
بہت دیر تک کوشش کرتا رہا کہ بابا جی کی گستاخی نہ کریں، بہت دیر تک سوچتا رہا کہ بابا جی کی شان میں، پھر آخر مجبور ہو گیا اور بابا جی کو اٹھایا، جگ میں ڈالا، پانی ڈالا، کھول کے پی گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے میرے حبیب کے آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم گلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے، اور اللہ کی قسم آج بھی انسانیت محمد کریم کو چھوڑ کے گمراہ ہو چکی ہے۔ جاؤ بر صغیر کی گلیوں میں دیکھو کتنے بابوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ بابوں کی پوجا تو ہوتی ہی ہوتی ہے، بابا جی کی بیری کی پوجا بھی ہوتی ہے۔ بابا جی کے درخت، جی بابا جی کے درخت کی مسواک بھی نہیں توڑنی، کیوں؟ بابا جی مار دے گا۔ بھائی یہ مارنے کے قابل ہوتا اس کی بیوی کبھی بیوہ نہ ہوتی، اس کے بچے کبھی یتیم نہ ہوتے۔ جس طرح اس دور کا انسان کھلی گمراہی کے اندر گر کے شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا تھا، آج بھی اکثریت انسانیت کی محمد کریم کی پیاری سیرت کو چھوڑ کے گمراہ ہو چکا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ محمد علیہ السلام، شان و مقام و عزت کا کیا کہنا۔ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پیارے حبیب کے بارے میں قرآن سے کیا تعلیمات ملتی ہے؟ جواب ملتا ہے محمد کریم علیہ السلام وہ پیاری ہستی ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو نبوت دی، نبیوں کو کتابیں اور حکمت سے نوازا، اس کے ساتھ ساتھ وعدہ لیا کہ تم جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کرو، لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہارے درمیان وہ رسول آ گئے تم نے سب نے اپنی رسالت کو ختم کر کے محمد کی غلامی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کی دعوت کو قبول کرنا ہے، ان کی شریعت پہ ایمان لانا ہے۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ میثاق لے رہا ہے، عہد لے رہا ہے انبیاء سے کہ آج میں تمہیں کتاب اور حکمت دے رہا ہوں، لیکن سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم جاؤ یہ کتاب و حکمت لے لو، لیکن سنو اگر تمہارے درمیان وہ رسول آگے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرنے والے ہوں، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرنے والے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ شان ہے میرے حبیب کی۔ پیارے حبیب کو چھوڑنے والوں، پیارے حبیب کی طرح نماز نہ پڑھنے والوں، پیارے حبیب کی احادیث کو کہنا جی حدیث نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، جو حضرت کہتے ہیں وہ مان لینا، قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، جو ملفوظات میں لکھا ہے وہ پڑھ لینا، جو حضرتوں نے پٹی پڑھائی ہے وہ پڑھ لینا۔ ارے یہ وہ امام ہیں، یہ وہ قائد ہیں، یہ وہ رہبر ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ میں پیروں فقیروں، اماموں بزرگوں، حضرتوں شیخوں کی بات نہیں کرتا، یہاں تو انبیاء کی جماعت کو اللہ کہہ رہا ہے اگر محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم تم ان پہ ایمان لے کے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ انبیاء اس کے بارے میں مالک کیا کہتا ہے؟ قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، پھر تم نے، اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے انبیاء سے پوچھا کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو اور میری طرف سے یہ بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہو، اٹھاتے ہو؟ انبیاء جواب میں کہتے ہیں قالوا اقررنا، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہاں اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، مالک فرماتا ہے پھر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ہم اس کی طرف بلاتے ہیں، ہم اس کی غلامی کی دعوت دیتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کی احادیث کو سینے سے لگانے کی دعوت دیتے ہیں، جن کی دعوت، جن کا حکم، جن کی نصرت کے لیے مجھے اور آپ کو نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو سب کو آرڈر دیا گیا علیہم السلام۔ اللہ کے سارے انبیاء کی جماعت کو حکم ہوا اگر وہ آ جائیں تم نے ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، من ہوا محمد، وہ پیارے حبیب کون ہے، وہ پیارے مصطفیٰ کون ہے، ان کی شان و عزت و عصمت کی کیا کہنا؟ ہمیں احادیث سے سبق ملتا ہے، اللہ کی قسم پیارے نبی کے فرامین ہمیں بتاتے ہیں مصطفیٰ کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے، سب سے افضل ترین ہستی ہے، اس کا نام نامی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ پیارے حبیب نے فرمایا جب تک مجھے آگاہ نہیں کیا گیا مجھے بھی پتا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا سوال، آپ کو کیسے پتا لگا کہ آپ نبی ہیں؟ کب پتا لگا؟
پیارے حبیب کا جواب، جب تک مجھے نہیں بتایا گیا مجھے پتا۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے جی، اللہ کے نبی تو بڑی عظیم ہستی ہیں، پیروں کو بھی علم غیب ہے، بابوں کو بھی علم غیب ہے۔ ایک حضرت ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں ایک پیر صاحب کا قصہ۔ پیر صاحب کے پاس مریدنی آتی تھی تعویذ لینے کے لیے بیٹے کا، تو وہ عبداللہ راجپوت بابا جی تعویذ دیتے وقت ساتھ بتا دیتے تھے، تیرے گھر کوڑی ہوئے گی، تیرے گھر منڈا ہوئے گا، اور وہ جو بتاتے تھے کوڑی منڈا وہی ہوتا۔ کسی نے پوچھا، حضرت بڑی پہنچی سرکار ہو، جو آپ بتاتے ہو وہی ہوتا ہے؟ چلتا پھرتا پرانا الٹرا ساؤنڈ، جو بتاتے ہو وہی ہوتا ہے، خیریت تو ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا جی یار میں کیا کروں، جب میں تعویذ لکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ بچہ پوری صورت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں، اے منڈا اے کڑی ہے، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سبب ہے محمد کریم سے بے وفائی کرنے کا نتیجہ ہے یہ۔ پیارے حبیب کو چھوڑا تو درجنوں کی غلامی کرنی پڑ گئی۔ پیارے حبیب فرما رہے جب تک مجھے بتایا نہیں گیا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے بتایا نہیں گیا، مجھے علم نہیں تھا، میں مکے کی ایک جانب تھا، آسمان سے دو فرشتے اترے، آؤ مصطفیٰ کی شان ہم سے سنو، آؤ پیارے حبیب کا مقام ہم سے سنو، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے، نہ ہم سے کہا تم نے۔ دور کھڑے ہو کے فتوے لگاتے ہو، اے جی بڑے گستاخ ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ کیوں گستاخ ہے؟ یہ نبی کو بشر کہتے ہیں، بشر کہنا گستاخی ہے، یہ نبی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ سنو تو صحیح، جھوٹے پروپیگنڈے پہ اپنے کان نہ دھرو۔ ہم نبی کو کیا مقام دیتے ہیں، ہم نے نبی کی شان کیا سمجھی ہے، ہمیں پیارے حبیب کی حدیث بتا رہی ہے اور اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہوا کیا یہی ہے وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ کہا ہاں۔ کہا میں تول کے تو دیکھوں ان کی شان و عظمت عزت کو۔ پیارے حبیب فرماتے ایک پلڑے میں اس نے مجھے بٹھایا، ایک پلڑے میں ایک آدمی بٹھایا، وزن کیا، محمد علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 2 بٹھا کر تولا، پیارے نبی کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 10 سے تولا، پیارے حبیب کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 1000 سے تولا، یہ حدیث غور سے سنیے گا، اس نے 1000 سے تولا، پیارے حبیب کا پلڑا بھاری رہا۔ ساتھی فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کس کو تولتا ہے، کتنے سے تولتا ہے؟ 1 2 10 100 1000؟ پیارے حبیب کا پلڑا بھاری ہے، اگر تو ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے اور ایک پلڑے میں محمد رسول اللہ کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات کی مخلوق آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب مجھے ایک سوال کرنے دیجئے، اے دبئی کے باسیوں، میرے ایک سوال کا جواب دینا۔ پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو، مصطفیٰ امام الانبیاء، امام کائنات، سردار الانبیاء ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے محمد کے برابر نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتاؤ اس ایک پلڑے میں جس میں پوری کائنات ڈالی گئی، سارے پیر آئے یا نہیں آئے؟ سارے بابے آئے یا نہیں آئے؟ سارے شیخ آئے یا نہیں آئے؟ سارے مرشد آئے یا نہیں آئے؟ سارے حضرت جی، سارے حضور جی آئے یا نہ آئے؟ جی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے حضرت بھی بڑی پہنچی سرکار ہے۔ ارے بہت پہنچی بھی سرکار ہوگی، جہاں سرکار مدینہ آ جاتی ہے وہاں کسی اور کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا۔ اگر ہم آپ کو دعوت دیں اپنے پیر کو چھوڑ کے ہمارے پیر کو پکڑو، اپنے بزرگ کو چھوڑ کے ہمارے بزرگ کو پکڑو، اپنے حضرت کو چھوڑ کے ہمارے حضرت کو پکڑو، پھر ہم بھی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں تمہاری طرح۔ ہم کہتے ہیں سب کی عزت، سب کا احترام، سب سے محبت کرو، لیکن حرف آخر مانی جائے گی تو آمنہ کے لال محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی انتشار کی بات ہم نے کی، سب کی عزت کرو، لیکن انہیں کہو تم حضرت کیسے بنے، تم امام کیسے بنے، تم شیخ کیسے بنے، تم محدث کیسے بنے، تم بزرگ کیسے بنے، تم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا تو بنے۔ ہم اس چشمے کی طرح بلاتے ہیں، سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بارے میں صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے دوسرے انبیاء کے مقابلے پہ 6 باتوں سے اللہ مالک نے
فضیلت عطا فرمائی. نبی کریم کو باقی انبیاء کے مقابلے پہ 6 باتوں سے میرے اللہ نے فضیلت دی. افسوس ہماری زندگی گزر گئی، ہم 40 45 50 سال کے ہو گئے، ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سیرت پڑھنا نصیب نہ ہوئی. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن محمد کریم کی صحیح احادیث کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ پیارے نبی نے صحیح بخاری میں آپ کی احادیث میں نماز کا طریقہ کیا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، تجارت کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کا طریقہ پیارے حبیب نے کیا سکھایا ہے، ہم وہ پڑھنے کے لیے تیار. 2 رکعت نماز انے راجو حال امام دا اوہی میرا اللہ اکبر. حضرت جی نے کہہ دی، بابا جی نے فرما دی، مجھے اوکھا نہ ہونا پڑے، مجھے آپ کے ہاتھ پہ 150-200 ریال کی گھڑی تو بندی ہوگی، آپ نے 100-200 ریال کی صوب تو پہنی ہوگی. ارے 45-50 ریال میں ملنے والی صحیح بخاری ترجمے والی آپ کے کمرے میں ہے؟ کبھی نماز پڑھنے سے پہلے کتاب الصلاۃ کھولی؟ کبھی حج کرنے سے پہلے کتاب الحج کھولی؟ کبھی روزوں کے آنے پر آپ نے روزوں کا طریقہ احادیث صحیحہ سے پڑھا؟ یہ محبت کیسی ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا پیارے حبیب نے زندگی کیسے گزاری. وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم دیے گئے، ایسا جملہ ایک لفظ کہہ کے پیارے حبیب سمندر کو اس میں بند کر دیا کرتے تھے. دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی اور نماز کی جگہ بنائی گئی، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، نبوت کا سلسلہ محمد کریم پہ بند ہو گیا. پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کا منبر لگے گا اور سب سے افضل و اعلی، سب سے زیادہ نورانی منبر محمد الرسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے. سنیے پیارے حبیب فرماتے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حسن و حسین کے نانا اپنا تعارف خود کرواتے ہیں، فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں. کس کا سردار ہوں؟ آدم کی ساری اولاد کا. یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کا تاج سرداری کا پہنائے گا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولا فخر، غرور تکبر فخر نہیں کرتا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی میں یہ روایت سیدنا ابی بن کعب سے ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے روز انبیاء کا امام ہوں گا، ان کا نمائندہ ہوگا اور ان کی سفارش کرنے والا میں ہوں گا. ان کا امام محمد کریم، ان کا سفارشی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نمائندہ محمد کریم. پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کا ایک حوض ہوگا جس پہ لوگ آئیں گے پانی پیئیں گے. ہر نبی دوسرے پہ فخر کریں گے کہ میرے حوض پہ زیادہ آدمی آئے، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ آدمی حوض محمد پر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کو محمد کے حوض سے پانی پلانا. اے اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو حوض مصطفیٰ سے پانی پلانا. اے اللہ حوض مصطفیٰ پہ ایک گروہ کو درے مار کے بھگایا جائے گا جن کے بارے میں پیارے حبیب کہیں گے امتی امتی، میری امت ہے ان کو آنے دو. جواب ملے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا. آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے بدعات کو رائج کر لیا آج مصطفیٰ کی نگاہوں سے دور کر دیا جائے. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا. صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سنیے. آپ فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. داروغہ رضوان پوچھے گا کون ہے؟ جواب ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے جواب کو اگر جذبات کی زبان دی جائے وہ کہے گا زبان حال سے، جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی حکم دیا گیا ہے، پوری دنیا آ جائے تو جنت نہ کھولنا، محمد آ جائے تو دیر نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اہل ایمان جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ بولو. سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جنت کس کے لیے کھلے گی؟ ہمارے ملکوں کے اندر بھی تو بہشتی دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا؟
پاک پتن شریف میں بہشتی دروازہ کھلتا ہے، کون کھلواتا ہے؟ ایس ایچ او صاحب، تھانے دار صاحب. اور اس جنتی دروازے میں سے گزرنے کے لیے پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں یا نہیں؟ پولیس کی لمبی لائن ڈانگا لے کے کھڑی ہوتی ہے نا، جو لائن توڑے تو خود ہی سیدھو لینچ پڑو جنت جا. مبارک ہو اہل شرک تمہیں یہ جنت جس میں جانے کے لیے لتر کھانے پڑے، اور اہل ایمان مبارک ہو تمہیں جو جنت میں جائیں گے تو محمد کے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے. یہ جنت جنت نہیں ہے، یہ قبروں پہ بنے ہوئے بہشتی دروازے جہنمی دروازے ہیں، یہ جنتی دروازے نہیں. اور اگر کہیں دنیا پہ جنتی دروازہ بنتا تو محمد کی مسجد میں بنتا، مدینہ الرسول میں بنتا، مکہ شریف میں بنتا. یہ اپنا کاروبار دھندا چندہ روزی روٹی کو بنانے والے ہیں، اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے. پیارے حبیب محمد کریم امام اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے. آئیے سوچیں، غور کریں، اور یہ لمحہ، یہ جملہ جتنے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، اللہ کے لیے اس کو اپنے دل میں اتار کے یہاں سے جائیں، پھر ہمارے بیٹھنے کا فائدہ ہوگا. اتنی شان والے نبی، اتنی مقام والی ہستی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا کر ہمیں شرف و عزت سے نوازا. ہم نے اس نبی کی شان کو پہچانا، ان کے مقام کو پہچانا، اس کے حق کو ادا کیا، یا ہم ان کو بھلا کر غیروں کی در کی خاک چھاننے کے لیے باہر دوڑ پڑے؟ کیا ہم نے ان کی اسوہ حسنہ کو اپنایا، یا ان سے بے وفائی کر کے ہمیں کسی اور کی ضرورت پڑ گئی؟ مثال دے کے سمجھاؤں، ایک شخص کی دوستی ہو ایم پی اے صاحب سے، ایک شخص کی دوستی ہو ایم پی اے سے، وہ گاؤں کے کونسلر کو لفٹ کروائے گا؟ بولو جی، نہیں لفٹ کروائے کونسلر کو، ایم پی اے کا دوست. اچھا، جس کی دوستی ایم این اے سے ہو جائے وہ ایم پی اے والے کو لفٹ کروائے گا؟ اپنے کول رکھ اسمبلی صاحب کے میری دوستی ایم این اے صاحب سے ہے. اور جس کی یاری محبت دوستی وزیر اعظم سے بن جائے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا. اگر کوئی بندہ وزیر اعظم کو چھوڑ کر کونسلر کے لیے دوستی کرتا ہے تو اس کا معنی ہے اس نے وزیر اعظم کو پہچانا نہیں، اس نے وزیر اعظم کو پہچانا نہیں. اگر پہچانتا تو نہ چھوڑتا، اور وہ کونسلر کو جانتا نہیں، اگر جانتا تو وزیر اعظم کے پاس سے نہ اٹھتا. ان ساروں کی مثالیں میرے مصطفیٰ کے ساتھ تو مل ہی نہیں سکتی. ارے جس کی گود میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا ٹکٹ اللہ نے ڈال دیا، اب وہ محمد کریم کو چھوڑ کر دنیا کے پیروں فقیروں مولویوں ملاؤں کے پیچھے گرتا ہے تو معنی یہ اس نے محمد کو پہچانا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ تو پیارے نبی سے بے وفائی کرتے ہوئے قادیان کے مرزا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور مرزا قادیان پہ ایمان لے آئے کہ ٹھیک ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، لیکن مرزا صاحب بھی بہت پہنچی ہوئی سرکار تھے. مرزا صاحب کے بڑے پہنچے ہونے کی ہم صرف ایک بات بتا کے بات کو آگے چلاتے ہیں. مرزا صاحب کو نبی بنانے والے یا نبی کے بعد دوسرے نمبر پہ رکھنے والے ناکام اور نامراد کوشش کرنے والوں نے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں پڑھا. مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ایک فرشتہ آ کے مجھے پیسے پہنچا جاتا. جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو مرزا قادیانی صاحب کو ایک فرشتہ آتا اور پیسے دے جاتا. اس فرشتے کا نام تھا ٹیچی. ٹیچی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور عرب لوگ جانتے ہیں عربی میں ٹی عربی میں نہیں، اس لیے عربی جب بولتے ٹیچر کہتے ہیں، ٹیچر نہیں کہہ سکتے. ٹے نہیں ہے عربی میں، اور چے بھی عربی میں. اے ٹیچی ٹیچی لگتا ہے یورپ دا فرشتہ ہی آندا سی، اے ربو نہیں آندا سی. کس کو چھوڑ دیا، کس کے پیچھے گر گئے؟ تمہاری گود میں ہیرا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو جس کی انسانیت بھی مشکوک ہے کہ عقل بھی کام کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے کوئی قادیان کی خاک چھانے لگا، کوئی اپنے پیر فقیر بابا کو پکڑ کے سمجھتا ہے کہ یہی بڑی پہنچی ہوئی حضرت. تذکرہ غوثیہ ایک صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک پیر صاحب کے مرید اپنے پیر کا قصہ لکھتے ہیں کہ 2 بندے پیر صاحب کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے. یہ ہنسنے کے لیے نہیں سنا رہا، یہ رونے کا مقام ہے کہ ہم نے مقام مصطفیٰ کو نہیں پہچانا. ہم پیارے حبیب کے آنے کے بعد، ارے آپ نے دیکھا نہیں موٹر سائیکل سوار فجر کے بعد جب بائک نکال کے باہر آتا ہے تو اس کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے نا، تو دیکھنے والا سامنے والا کیا کرتا ہے؟ کرتے ہو کیوں؟ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو دیکھ کے آپ یوں کیوں کرتے ہو؟ اسے پیغام دے رہے تھے بے وقوف سورج نکل آیا ہے، اب تیری بتی کی ضرورت
اے دیا اپنا بند کر، سورج نکل آیا ہے۔ ارے محمد سورج ہے اللہ کی قسم، اور پیارے حبیب کے آنے کے بعد کسی اور ڈیوے کی بتی کی جلانے کی ضرورت؟ یہ ڈیوے ہیں، یہ بتیے ہیں، یہ موم بتیے ہیں، انہیں کو بجھا دو، تمہاری بتیے نہیں چاہیے۔ یہاں آسمان پہ میرے رب کی طرف سے سراجم منیرہ چمک رہا ہے۔ وہ دو بندے آئے پیر صاحب کے پاس، کہا پیر جی مرید کر لو۔ کہا مرید کر لوں؟ کہاں؟ کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ۔ پیر صاحب نے کہا استغفر اللہ۔ پیر جی آپ نے استغفر اللہ کیوں کہا؟ کہا تو نے کیوں کہا؟ کہا میں بے وقوف کے پاس مرید بننے آ گیا اس لیے کہا۔ کہا میں نے اس لیے کہا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہا تو آگے تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول نے کہا جی حضرت میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، میں نے آپ کو خدا ماننا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ قناعت کر لی۔ کہا شاباش پتر تو بے میں تینوں تعلیم دیاں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔